اگر کیمیا تانبے سے کہے کہ دے تو اپنے آپ کو مجھے، تو یہ زیادتی اور لالچ نہ ہوگا۔ وہ بھیکاری پن جو وہ کوشش سے کر رہے تھے وہ اللہ کی حکمتوں کا نتیجہ تھا۔ زمین کے خزانے 7ویں طبقے تک اللہ تعالی نے شیخ کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ شیخ نے کہا، اے خالق، میں تو عاشق ہوں، اگر میں تیرے غیر کی جستجو کروں تو میں فاسق ہوں۔ اگر میں 8 جنتوں کو نظر میں لاؤں، اگر میں دوزخ کے ڈر سے عبادت کروں، میں سلامتی کا طالب ہوں، ایک مومن بنوں گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بدن کا حصہ ہیں۔ وہ عاشق جس نے خدا کے عشق کی روزی کھا لی، اس کے آگے سینکڑوں بدن شہوت کے پتے کی قیمت نہیں رکھتے ہیں، شہتوت کے پتے کی قیمت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ سمجھدار شیخ جو یہ بدن رکھتے ہیں وہ دوسری چیز بن گیا، اس کو بدن نہ کہہ۔ عشق خدا کا عاشق اور پھر مزدوری، امانت دار جبرائیل اور پھر چور، اندھی نیلی لیلا کا عشق۔ دنیا کی سلطنت اس کے سامنے ایک پتا تھی، اس کے لیے مٹی اور سونا یکساں ہو گیا تھا۔ سونا کیا ہوتا ہے اس کو جان کا خطرہ نہ تھا۔ شیر اور بھیڑیا اور درندہ اس سے واقف ہو گیا تھا، اپنوں کی طرح اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر کیمیا تانبے کو کھائے تو اس میں تانبے ہی کا فائدہ ہے۔ شیخ جو بھیک مانگ رہے تھے اس میں خدائی حکمتیں پنہاں تھیں۔ خدا نے شیخ کے سامنے زمین کے سارے خزانے پیش کر دیے تھے، لیکن شیخ نے عرض کر دیا تھا کہ اگر میں زر کا طالب بنوں تو عاشق نہیں بلکہ فاسق ہوں۔ اگر کوئی جنت کے شوق یا دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتا ہے تو وہ مومن تو ہے، عاشق نہیں ہے، کیونکہ دوزخ اور جنت کا تعلق بدن سے ہے۔ جس عاشق نے خدا کے عشق کی روزی کھا لی اس کے لیے بدن ہیچ ہو جاتا ہے، اور جنت و دوزخ کا تعلق بدن سے ہے، لہذا وہ نہ جنت کی تمنا کرتا ہے اور اس سے دوزخ کا خوف عبادت کراتا ہے۔ شیخ کا بدن تو تھا لیکن اس میں جسمانی صفات نہ تھے۔ عشق مزدوری نہیں چاہتا ہے، جنت اور دوزخ عبادت کی مزدوری ہے۔ جس طرح جبرائیل علیہ السلام امین سے چوری کا تصور نہیں ہو سکتا، اسی طرح عاشق سے مزدوری کی خواہش کا تصور غلط ہے۔ عاشق خدا تو بڑی چیز ہے۔ لیلا کے عاشق کے لیے بھی دنیا کی سلطنت ہیچ تھی۔ مجنوں کے نزدیک سونے اور مٹی میں فرق نہ تھا، نہ اس کو جان کا خطرہ تھا۔ مجنوں جنگلوں میں پھرتا تھا اور اس کے چاروں طرف ہر قسم کے درندے ہوتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ یہ حیوان کی خصلت سے بہت پاک ہو گیا ہے، عشق اور زہریلے گوشت اور چربی سے پر ہے۔ عقل کا شکر کا نچھاور درندے کا زہر ہوتا ہے، کیونکہ اچھا نیک بد کی ضد ہوتا ہے۔ درندہ عاشق کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ ہر نیک و بد کے لیے عشق پہچانی ہوئی چیز ہے۔ بالفرض اگر اس کو جانور اور درندہ کھا لے، عاشق کا گوشت زہر بن جائے اور اس کو ہلاک کر دے۔ جو عشق کے سوا ہے وہ عشق کی غذا ہے۔ عشق کی چونچ کے لیے دونوں جہاں ایک دانہ ہیں۔ دانہ مرغ کو کبھی کھاتا ہے، آخور کبھی گھوڑے کو کھاتا ہے۔ عبادت کر تاکہ تو شاید عاشق بن جائے۔ عبادت کسب ہے، عمل میں آ جاتی ہے۔ بندہ قسمت سے آزادی کا لالچ رکھتا ہے، عاشق کبھی آزادی نہیں چاہتا۔ بندہ ہمیشہ خلعت اور انعام کا جویاں ہے، عاشق کی سب خلعت اس کا دیدار ہے۔ عشق کہنے اور سننے میں نہیں سماتا، عشق وہ دریا ہے جس کی گہرائی معلوم نہیں ہے۔
سمندر کے قطروں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس سمندر کے سامنے 7 دریا چھوٹے ہیں، اے فلاں اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، شیخ زمانہ کے قصے کی طرف واپس چل۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجنوں میں حیوانی صفات ختم ہو گئی تھیں اور ملکوتیت پیدا ہو گئی تھی، اس کا گوشت و پوست عشق سے زہرناک ہو گیا تھا۔ عشق عقل کے لیے شکر کا نچھاور ہے اور درندوں کے لیے زہر۔ شکر ریز وہ شکر جو دلہن پر نچھاور کی جاتی تھی۔ عاشق کا گوشت عشق سے زہریلا ہو جاتا ہے، اگر درندہ اس کو کھا لے تو مر جاتا ہے۔ ہر چیز عشق کی خوراک ہے اور 2 جہان اس کے لیے ایک دانہ ہے۔ دانہ پرند کو نہیں کھاتا، پرند دانے کو کھاتا ہے۔ گھوڑا آخور کی گھاس کھاتا ہے، آخور گھوڑے کو نہیں کھاتا۔ عبادت کسبی چیز ہے، عمل میں آ سکتی ہے، عشق محض عطائے خداوندی ہے۔ عبادت گزار آزادی چاہتا ہے، عاشق گرفتاری چاہتا ہے۔ عبادت گزار انعام کا خواہاں ہے، عاشق صرف دیدار کا طالب ہے۔ عشق کی حقیقت ناقابل بیان ہے، وہ دریائے ناپید کنار ہے۔ سمندر کے قطرے شمار کرنا ناممکن ہے، دریائے عشق تو وہ دریا ہے کہ اس کے بالمقابل دنیا کے 7 سمندر ایک چھوٹا سمندر ہیں، تو اس کی باتیں کس طرح بیان ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در معنی لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا کے معنی۔ ایسے شیخ گلی گلی کے بھکاری بن گئے۔ عشق لاپرواہ ہے بچوں، عشق سمندر کو دیگ کی طرح کھولا دیتا ہے، عشق پہاڑ کو ریت کی طرح پیس دیتا ہے، عشق سمندر میں 100 شگاف ڈال دیتا ہے، عشق آسمان میں 100 شگاف ڈال دیتا ہے، عشق زمین کو آسانی سے لرزا دیتا ہے۔ پاک عشق محمد کا ساتھی تھا، عشق کی وجہ سے خدا نے آپ کے بارے میں لولاک فرمایا۔ عشق میں چونکہ وہ منتہا اور یکتا تھے تو انبیاء میں سے ان کو مخصوص کر لیا۔ اگر آپ پاک عشق کے لیے نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو وجود کب عطا کرتا؟ میں نے اونچے آسمان کو اسی لیے بلند کیا تاکہ آپ عشق کی بلندیوں کو سمجھ لیں۔ گر نبود بحر عشق پاک را کہ وجود دادم افلاک را۔ آسمان کے دوسرے فوائد بھی ہیں، وہ انڈے کی طرح تابع ہیں، یہ مرغی کے بچے کی طرح ہیں۔ میں نے مٹی کو بالکل مٹی بنایا تاکہ آپ عاشقوں کی ذلت کا پتہ لگا لیں، مٹی کو ہم نے تازگی اور سبزی بخشی تاکہ آپ فقیر کی تبدیلی سے آگاہ ہو جائیں۔ یہ جمے ہوئے پہاڑ آپ کو بتاتے ہیں عاشقوں کی حالت جماؤں میں۔ اے بیٹا، اگرچہ وہ معنی ہیں اور یہ صورت ہے تاکہ یہ تشبیہ تیری سمجھ کے زیادہ قریب کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس قدر بزرگ شیخ اور عشق اس سے گداگری کرا رہا ہے، عشق لاؤبالی جو چاہے کراتا ہے، اس سے ڈرتے رہو۔ عشق کے کارنامے یہ ہیں کہ وہ سمندر کو دیگ کی طرح ابال دیتا ہے، پہاڑ کو ریت کی طرح پیس دیتا ہے، عشق آسمان میں شگاف کر دیتا ہے اور زمین کو لرزا دیتا ہے۔ عشق کی عظمت یہ بھی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تو خدا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا۔ اور انبیاء میں بھی عشق تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجۂ اتم تھا۔ آسمان کی بلندی عشق کی بلندی سمجھانے کے لیے ہے۔ آسمان کی بلندی میں اصل منفعت یہی ہے
کہ منفعتوں کی مثال انڈے کی اور اس منفعت کی مثال چوزے کی سی ہے۔ چوزہ اصل ہے۔ زمین اور مٹی پیدا کرنے کی منفعت یہ ہے کہ عاشقوں کی ذلت کو اس سے سمجھ لو۔ زمین خشک ہوتی ہے، پھر اس میں سبزہ اگ جاتا ہے، اس سے عاشقوں کی تبدیلی کو سمجھ لو۔ پہاڑوں کا جماؤ عاشقوں کا جماؤ سمجھانے کے لیے ہے۔ عشق ایک مانوی چیز ہے اور اس کی صفات کی ان چیزوں سے تشبیہ محض سمجھانے کے لیے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غصے کو کانٹے سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ نہیں ہوتا لیکن تنبیہ کرتے ہیں۔ وہ سخت دل جس کو پتھر کا کہتے ہیں مناسب نہیں ہے، ایک مثال دیتے ہیں۔ اگر وہ بعینہ تصور میں نہ آئے تو مثال پر عیب لگا، اس کا انکار نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کا غصہ ایک مانوی چیز ہے لیکن اس کو کانٹے سے تشبیہ دی جاتی ہے، سخت دل کو پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور اگر مشتبہ بہ سے مشتبہ پورا سمجھ میں نہ آئے تو یہ تشبیہ کا نقصان ہے، اس سے مشبہ کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رفتن شیخ درخانہ امیر بحر گدیا روزے چہار بار با زنبیل با اشارات غیب و عتاب کردن امیر او را بداں او قاحت او عذر گفتن او امیر را، یعنی شیخ کا ایک امیر کے گھر پر غیبی اشارے سے 4 مرتبہ معا زنبیل کے بھیک مانگنے جانا، اور امیر کا ان پر اس بے شرمی کے لیے ناراض ہونا اور ان کا امیر سے معذرت کرنا۔ شیخ ایک دن میں فقیر کی طرح 4 مرتبہ بھیک کے لیے امیر کے محل میں گئے، ان کے ہاتھ میں زنبیل اور کچھ اللہ کے لیے کا نعرہ لگاتے ہوئے۔ جان کا پیدا کرنے والا ایک روٹی مانگتا ہے، اے بیٹا الٹی نال بندیاں ہیں جو مکمل عقل کو بھی حیران کر دیتی ہیں۔ جب امیر نے ان کو دیکھا ان سے کہا، اے بے شرم، میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں، میرا نام بخیل نہ رکھ۔ اے کمینہ بے شرم، اتنی بھاگ دوڑ کب تک اور کتنی دگنے رزق کے لیے؟ یہ کیا ڈھٹائی اور کیا منہ اور کیا کام ہے کہ تو ایک دن میں 4 بار آتا ہے؟ بڈھے یہاں تیری قید میں کون ہے؟ میں نے تجھ جیسا برا فقیر نہیں دیکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غیبی اشارے سے ایک امیر کے گھر پر ایک دن میں 4 مرتبہ بھیک مانگنے گئے، جس پر اس امیر نے ان کو برا بھلا کہا۔ ان کے ساتھ میں زنبیل تھی اور وہ شیئن للہ کی صدا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 1 عدد روٹی مانگتا ہوں۔ یہ عجب الٹے معاملے ہیں، خود غنی اور شیخ مستغنی اور مخلوق محتاج، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ شیخ ان محتاجوں سے روٹی مانگیں۔ امیر نے کہا، مجھے بخیل نہ کہنا، مجبوراً مجھے یہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں۔ اس امیر نے شیخ کو کہا، کمینے، روٹی کے لیے بار بار اس قدر تگ و دو کیوں ہے؟ یہاں کوئی تیری قیدی اور غلام ہے جو بار بار تیری خدمت کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے فقیروں کی عزت اور آبرو برباد کر دی ہے، یہ کیا بری عباسیت تو نے اختیار کی ہے۔
عباس دبس تو تیرا غلام ہے، یہ منحوس نفس کسی بے دین کا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اے امیر، میں حکم کا غلام ہوں، چپ رہ، تو میری آگ سے آگاہ نہیں ہے، اس قدر جوش میں نہ آ۔ اگر میں اپنے اندر روٹی کی حرص دیکھتا، روٹی کھانے والے پیٹ کو پھاڑ ڈالتا، جسم کو پکا دینے والی عشق کی گرمی سے 7 سال میں نے جنگل میں انگور کے پتے کھائے ہیں، یہاں تک کہ خشک اور تر پتے کھانے سے میرے جسم کا یہ رنگ سبز ہو گیا۔ جب تک تو آدمیت کے پردے میں ہے، عاشقوں کو سرسری نظر سے نہ دیکھ۔ ذہین لوگ جنہوں نے موشگافیاں کی ہیں، انہوں نے علم حیت کو دل و جان سے دریافت کر لیا۔ شعبدوں اور جادو اور فلسفہ کا علم اگرچہ پورے طور پر وہ نہ جان سکے، لیکن اپنے مقدور بھر انہوں نے کوشش کی، اپنے تمام ساتھیوں سے آگے بڑھ گئے۔ عشق نے غیرت کی اور ان سے جدا رہا، ایسا سورج ان سے پوشیدہ ہو گیا۔ آنکھ کی وہ روشنی جس نے دن میں ستارہ دیکھ لیا، ایسا سورج اس سے کیوں چھپ گیا؟ اس کو چھوڑ، ہاں میری نصیحت مان لے، تو عاشقوں کو عشق کی نظر سے دیکھ۔ وقت نازک ہو گیا اور جان انتظار میں ہے، اس وقت تجھ سے اپنا عذر نہیں بیان کیا جا سکتا، سمجھ لے، کہنے پر موقوف نہ رہ، عاشقوں کے سینے کو زخمی نہ کر، نہیں تو نے عیش و عشرت میں بدگمانی کی ہے، پختہ کاری کو نہ چھوڑ اور احتیاط کر، فرض ہے اور جائز ہے اور حرام ہے، اے دوست احتیاط میں تو اس درمیانے کو اختیار کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عباس دبس مشہور بھکاری تھے، اس لیے عباسی کے معنی بھکاری پن ہو گئے۔ گھوڑے کی زین کا نمدہ غاشیہ پردوش۔ شیخ نے فرمایا میں یہ بھیک اللہ کے حکم سے مانگتا ہوں، میرے دل میں عشق کی آگ لگی ہے، اگر میں اپنے اندر روٹی کی حرص دیکھوں تو اپنا پیٹ پھاڑ دوں۔ میں نے 7 سال تک جنگل میں انگور کے پتوں پر گزارا کیا ہے، سبز پتے کھانے سے بدن کا رنگ سبز ہو گیا یا بدن میں خوشحالی ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں متعلقاً انسان مراد ہے، ابو البشر سے۔ ذہین لوگ جو بال کی کھال نکالتے ہیں، انہوں نے بہت سے دنیاوی علم حاصل کیے، لیکن ان کو عشق کا علم نہیں ہو سکا۔ عشق کی غیرت کا تقاضا ہوا اور ان کی آنکھوں سے پوشیدہ رہا۔ حیرت یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے باریک بین تھے، لیکن ان کو عشق نظر نہ آیا۔ شیخ نے امیر سے کہا میں اپنے عشق کی پوری کیفیت بیان نہیں کر سکتا، سمجھ لے یہ بھکاری پن مجھ سے عشق کرا رہا ہے، تو نے اپنی عیش و عشرت کی زندگی کی وجہ سے مجھ پر بدگمانی کی ہے، تجھے اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ حزم و احتیاط کے مختلف مرتبے ہیں، ایک فرض ہے، مثلا اگر کوئی فاسق اور کاذب خبر دے تو احتیاط فرض ہے، اگر کوئی نیک آدمی خبر دے تو احتیاط جائز ہے، اگر خدا اور رسول کوئی خبر دے تو اس میں احتیاط برتنا حرام ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گریاں شدن امیر از نصیحت شیخ او عکس صدق او ایثار کردن مخزن بعد ازاں جرت و گستاخی او استعصام شیخ او قبول نہ کردن شیخ او گفتن کے من بے اشارت نیارم تصرف کردن کے بے امر غیب نستانم، یعنی شیخ کی نصیحت اور ان کی سچائی کے پرتو سے امیر کا رو پڑنا اور جرت اور گستاخی کے بعد خزانہ پیش کر دینا اور شیخ کا بچنا اور شیخ کا قبول نہ کرنا اور فرمانا کہ میں بغیر اشارے خرچ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں بغیر غیبی حکم کے نہیں لے سکتا ہوں۔
یہ فرمایا اور ہائے ہائے کر کے رونے لگے۔ جگہ بجگہ ان کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کی سچائی نے امیر کے دل پر بھی اثر کیا۔ عشق ہر وقت ایک عجیب دیگ پکاتا ہے۔ عاشق کی سچائی پتھر پر اثر کرتی ہے، کیا تعجب ہے اگر عقل مند کے دل پر اثر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی نے لاٹھی اور پہاڑ پر اثر کیا، بلکہ ہیبت ناک دریا پر اثر کیا۔ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نے چاند کے حسن کو متاثر کیا، بلکہ روشن سورج کا راستہ روک دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ نے امیر کو نصیحت کی اور پھر زار زار رونے لگے۔ ان کی سچائی نے امیر پر اثر کیا۔ عاشق کی سچائی غیر جاندار کو بھی متاثر کر دیتی ہے۔ امیر تو پھر جاندار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی نے لاٹھی اور پہاڑ کو متاثر کر دیا۔ لاٹھی اژدہا بنی، کوہ طور میں زلزلہ آ گیا، دریائے نیل نے راستہ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے شق القمر ہوا اور سورج واپس ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آمنے سامنے دونوں رونے اور فریاد کرنے لگے۔ امیر اور فقیر بھی رو پڑا۔ جب بہت دیر تک روئے، امیر نے ان سے کہا، اے اقبال مند اٹھو، جو چاہو خزانے سے لے لو، اگرچہ ایسے 100 گنے کے مستحق ہو۔ آپ کا گھر ہے جو آپ کی خواہش ہے، خود پسند کر لیجئے، دونوں جہان تھوڑے ہیں۔ فرمایا، انہوں نے ایسی اجازت نہیں دی ہے کہ اپنی ہاتھ سے کوئی چیز لے لینا۔ میں یہ بےہودہ بات اپنی جانب سے نہیں کر سکتا کہ میں دوستانہ دخل دوں۔ یہ بہانہ کیا اور وہ بازی جیت گئے۔ معنی یہ تھا کہ وہ بخشش پرخلوص نہ تھی۔ اگر وہ سچا، بے کھوٹ اور بغیر غصے کے تھا، لیکن ہر سچ شیخ کی نظر میں نہیں آتا۔ فرمایا، مجھے خدا نے یہی حکم دیا ہے کہ فقیرانہ جا روٹی مانگ۔ ہم نے اسی وجہ سے فقیروں کی طرح درخواست کی، ورنہ ہم مالوں سے بے پرواہ ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب شیخ بھی رو رہے تھے اور امیر بھی رو رہا تھا۔ جب بہت دیر تک دونوں رو چکے تو امیر نے شیخ سے کہا کہ اگرچہ آپ میرے خزانے سے بھی 100 گنے کے مستحق ہیں، لیکن بہرحال میرا خزانہ حاضر ہے، اس میں سے جو چاہیں لے لیں۔ امیر نے کہا، میرے گھر کو اپنا گھر سمجھیں، جو چاہیں لیں، آپ کے لیے تو دونوں جہاں حقیر ہیں۔ شیخ نے فرمایا، مجھے خدا کا یہ حکم نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے خود لوں۔ شیخ نے یہ بہانہ کیا۔ شیخ کو دراصل لینا ہی منظور نہ تھا، اس لیے کہ اب امیر کی عطا اللہ کے لیے نہ تھی، بلکہ شیخ کی عظمت کی وجہ سے شیخ کے لیے تھی۔ وہ شطرنجی چال چلے جس سے مخالف مات کھا جائے۔ امیر اگرچہ اپنے قول میں سچا تھا، لیکن شیر نے اس سچائی کو پسند نہ کیا، اس لیے کہ اس میں غیر اللہ کی بو تھی۔ شیخ نے کہا، ہم تو خدائی حکم سے صرف بھیک مانگتے ہیں، ورنہ ہم مالوں سے بے نیاز ہیں۔ 2 سال بھیک منگوانے کے بعد شیخ کو حکم ہوا کہ اب تک تو تم نے مانگا اور فقیروں کو دیا، اب بغیر مانگے فقیروں کو دو، بوریے کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرو اور بانٹ دیا کرو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اشارت آمدن از غیب بشیخ کے این 2 سال بفرمانے ما بستدی او بدادی باد ازیں بدا او مستاں دست در زیر حسیر می کن کہ آن را چون انبان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کردیم در حق تو ہرچے خواہی بیابی تا یقین شود عالمیاں را کہ ورائے این عالم عالم ست
کہ خاک بکف گیری زر شود او مردہ در او آید زندہ شود او نحس اکبر در او آید ساد اکبر شود او کفر دو او آید ایمان شود او زہر در دو آید تریاک شود نہ داخل این عالم است نہ خارج این عالم نہ فوق نہ تحت نہ متصل نہ منفصل بے چوں او بے چگونا ہر دم اوز ہزار اثر او نمونہ ظاہر میں شود چنانچہ صنعت دست باصورت دست او غمزہ چشم باصورت چشم او فصاحت زبان باصورت زبان نہ داخل ست نہ خارج باہ متصل او نہ منفصل والآکل تکفیہ الاشارہ، یعنی شیخ کو غیب سے اشارہ ہونا کہ ہمارے حکم کے مطابق ان 2 سالوں میں تم نے لیا اور دیا، اس کے بعد دو اور لو نہیں، بوریے کے نیچے ہاتھ ڈالو، کیونکہ ہم نے اس کو تمہارے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تھیلے کی طرح کر دیا ہے، تم جو چاہو گے لے لو گے، تاکہ دنیا داروں کو یقین آ جائے کہ اس عالم کے علاوہ کوئی عالم ہے جس میں تم مٹی ہاتھ میں لو تو سونا ہو جائے اور مردہ اس میں آ جائے تو زندہ ہو جائے، نحس اکبر اس میں آئے تو سعد اکبر بن جائے، کفر اس میں آئے تو ایمان بن جائے، زہر اس میں آئے تو تریاق بن جائے، وہ نہ اس عالم میں داخل ہے نہ اس عالم سے خارج، نہ اوپر نہ نیچے، نہ ملا ہوا نہ جدا، بے مثال اور بے کیف ہے، ہر وقت اس سے ہزاروں اثر اور نمونے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جیسی کہ ہاتھ کی دستکاری ہاتھ کی صورت کے ساتھ اور آنکھ کی ادا آنکھ کی صورت کے ساتھ اور زبان کی فصاحت زبان کی صورت کے ساتھ نہ داخل ہے نہ خارج ہے، نہ متصل ہے نہ جدا ہے، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ان کارگزار نے 2 سال تک یہ کام کیا، اس کے بعد ان کو خدا کا حکم پہنچا، اس کے بعد دے، لیکن کسی سے نہ مانگ، اگر ہم نے تجھے غیب سے یہ قدرت دے دی ہے، جو تجھ سے 1 سے 1000 تک مانگے بوریے کے نیچے ہاتھ ڈال نکال لے، رحمت کے بے حساب خزانے سے دے، تیرے ہاتھ میں مٹی سونا بن جائے گی دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم اسباب کے علاوہ ایک دوسرا عالم ہے جہاں اشیاء کا وجود بغیر کسی سبب عادی کے ہو جاتا ہے اور اس کا ظہور اس عالم میں ہو جاتا ہے، معجزوں کا تعلق اسی عالم سے ہے اور اس عالم میں بھی اس کا ظہور ہو جاتا ہے، اس کے اثرات منحوس مانے گئے ہیں، مشتری ستارہ اس کے اثرات اچھے مانے گئے ہیں، زحل ستارہ اس کے اثرات منحوس مانے گئے ہیں، سعد اکبر یعنی مشتری ستارہ اس کے اثرات اچھے مانے گئے ہیں۔ 2 سال تک شیخ محمد سررزی کا یہ طریقہ کار رہا کہ وہ بھیک مانگتے تھے اور اس کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ 2 سال بعد ان کو حکم ہوا کہ اب تم لوگوں سے نہ مانگو، ہم تمہیں خود دیں گے، تم ضرورت مندوں میں وہ تقسیم کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ سے فرمایا کہ تم اپنے بوریے کے نیچے میں سے جو چاہو اور جس قدر چاہو نکال کر تقسیم کر دیا کرو، تم مٹی ہاتھ میں لوگے تو سونا بن جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جو تجھ سے مانگے دے، اس کی فکر نہ کر، تو خدا کی عطا کو بیش از بیش سمجھ، ہماری عطا میں نہ ٹوٹا ہے اور نہ کمی، اس عطا میں نہ شرمندگی ہے نہ حسرت۔ اے معتمد، بوریے کے نیچے ہاتھ کر بری نظر سے پردے کے لیے، پھر تو بوریے کے نیچے سے مٹی بھر لے، کمر ٹوٹے ہوئے مانگنے والے کے ہاتھ میں دے دے، اس کے بعد ختم نہ ہونے والا اجر دے، جو چاہے اس کو اچھوتا موتی دے۔
جا تو ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ بن، اللہ کے ہاتھ کی طرح مفت رزق بانٹ، قرض داروں کو ذمہ داری سے چھڑا، دنیا کی زمین کو بارش کی طرح سبز کر دے۔ 1 سال ان کا یہی کام رہا، دین کے رب کی تھیلی میں سے سونا بانٹے، کالی مٹی ان کے ہاتھ میں سونا بن جاتی۔ حاتم طائی ان سے بھیک مانگنے والوں کی صف میں تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بوریے کے نیچے ہاتھ ڈالنے کا حکم محض نظر بد سے بچانے کے لیے ہے۔ اب تیرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے جو مفت عطایا کرتا ہے۔ قرض داروں کا قرض ادا کرو۔ 1 سال تک شیخ کا یہی کام تھا کہ بوریے کے نیچے سے نکال کر ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے۔ حاتم طائی جیسا سخی بھی ان کے بھیکاریوں کی صف میں ہوتا تھا۔ شیخ فقیر کی ضرورت خود بخود جان جاتے تھے اور جب اور حسب ضرورت اس کو دے دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالی کی صفات سے متصف ہو چکے تھے۔ سائل اپنی حاجت نہ بیان کرتا، وہ اس کی دل کی بات کو جان جاتے تھے۔ جس قدر قرض ہوتا وہ ادا کر دیتے، جتنی رقم میں کوئی قید ہوتا اس کو دے دیتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دانستن شیخ ضمیر سائل را بے گفتن او دانستن، قدر دام او امداراں بے گفتن ایشان او گفتن کے نشان ای باشد کہ اخرج بصفاتی الی خلقی فمن رآک فقد رآنی، یعنی بغیر کسی شیخ کا سائل کے دل کی بات جان لینا، ان کے کہے بغیر قرض خواہوں اور قرض کی مقدار کو جان لینا اور کہنا کہ علامت یہ ہوتی ہے کہ میری مخلوق کی جانب میری صفات کے ساتھ نکل، جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ اگر فقیر اپنی ضرورت نہ بتاتا وہ دے دیتے اور دل جان جاتا۔ ان کے لیے ہر شخص کے دل کی بات روشن تھی، فقیر اور قرض خواہ اور قیدی کی۔ وہ دوہری کمر والا جو دل میں تھا اس کے بقدر اس کو دے دیتے، نہ زیادہ نہ کم۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کیسے جان لیتے ہیں اے چچا کہ وہ اس قدر سوچتا ہے؟ وہ فرماتے کہ دل کا گھر خالی ہے، جو سوال سے خالی ہو وہ جنت کی طرح ہے، اس میں خدا کے عشق کے سوا معاملہ نہیں ہے، وصل کے خیال کے سوا اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ میں نے اچھے برے سے دل کو صاف کر لیا ہے، میرا گھر خدا کے عشق سے پر ہے، میں اس میں خدا کے علاوہ جو کچھ دیکھتا ہوں وہ میرا نہیں ہوتا، فقیر کا عکس ہوتا ہے۔ اگر پانی میں کھجور کا درخت یا شاخ نظر آئی، باہر کے کھجور کے درخت کے عکس کے سوا نہ تھا۔ پانی کی تہ میں اگر تو کوئی صورت دیکھے اے نوجوان، وہ نقش باہر کا عکس ہوگا، لیکن پانی کے کوڑے کرکٹ سے خالی ہونے تک بدن کی نہر کی صفائی ضروری ہے تاکہ اس میں کدورت اور گھاس پھوس نہ رہے، حتیٰ کہ وہ امین بن جائے اور چہرے کا عکس دکھا دے۔ اے مفلس، کیچڑ کے سوا تیرے بدن میں کیا ہے؟ اے دل کے دشمن، پانی کو مٹی سے صاف کر لے۔ تیرا یہ حال ہے کہ سونے اور کھانے سے اس نہر میں اور زیادہ مٹی ڈالتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہم نے قیدی ترجمہ کیا ہے محبس سے، یعنی بوجھ سے دبا ہوا۔ لوگوں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ دل کی بات کیسے جان لیتے ہیں؟ وہ شیخ جواب میں کہتے کہ ہم لوگوں کا دل جنت کی طرح احتیاج سے خالی ہے، اس میں سوائے عشق خداوندی کے کوئی چیز نہیں ہے،
ہم نے اپنے دل کو عشق خداوندی کے سوا سے بالکل خالی کر لیا ہے۔ اب ہمارے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ فقیر کا عکس ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کی سب ضرورت جان جاتے ہیں۔ پانی صاف چیز ہے، اس میں اگر کھجور کا درخت نظر آئے گا تو وہ باہر کا عکس ہوگا، اور پانی میں جو تصویر بھی دیکھو گے وہ باہر کا عکس ہوگی، لیکن دل کو صاف کرنے کے لیے مجاہدات کے ذریعے اس کا تنقیہ ضروری ہے۔ جب اس میں خود گدلا پن نہ رہے گا تب اس میں بیرونی عکس نظر آ سکے گا۔ انسان کا بدن کیچڑ سے بنا ہے، اس کی صفائی کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ تو ہر وقت خواب و خور میں لگا ہوا ہے، جس سے اس کی قدورت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سبب دانستن ضمیر ہائے خلق، یعنی لوگوں کے دل کی بات جاننے کا سبب۔ جب اس پانی کا دل ان سے خالی ہے تو باہر سے چہروں کا عکس پانی میں جا پڑا۔ تو اپنے باطن کو صاف کر لے تاکہ تو ہر فقیر کے دل کی بات جان لے۔ تیرا باطن مصفا نہیں ہوا، بھوت اور بن مانس اور درندوں سے بھرا گھر ہے۔ او گدھے، تو جھگڑے کی وجہ سے گدھے پن میں رہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی روحوں سے تو کب واقف ہوگا؟ اگر کوئی خیال نمودار ہوا تو کب پہچانے گا کہ کس نہاں خانے سے وہ ابھرا؟ زہد میں جسم خیال کی طرح ہو جاتا ہے، باطن سے خیالات کو صاف کرنے میں باطن میں سے یہ ٹیڑھا خیال نکال دے تاکہ وہ تجھے باہر والوں میں سے نہ بنا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب آب دل میں صفائی پیدا ہو جائے گی، ہر خارجی چیز کا عکس اس میں نظر آنے لگے گا۔ جب تو اس کو مصفا کر لے گا پھر اس سائل کا عکس تیرے دل میں نمودار ہو جائے گا۔ جب انسان گدھے پن میں مبتلا رہے گا تو وہ خرے عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ نہ ہوگا۔ جب انسان زہد اختیار کرتا ہے اور خیالات سے دل کو پاک کرتا ہے تو اس کا جسم خیال کی طرح لطیف ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے غالب شدن مکر روباہ بر استعصام خر، یعنی لومڑی کے مکر کا گدھے کے بچاؤ پر غالب آ جانا۔ گدھے نے بہت کوشش کی اور اس کی مدافعت کی، لیکن گدھے میں جوع قلب تھی، حرص غالب آ گئی اور صبر کمزور ہو گیا۔ روٹی کے عشق نے بہت سے گلے کاٹے ہیں، اس رسول سے جن کو حقائق حاصل تھے۔ کاد فقراً ان یکون کفر، یعنی فقر قریب ہے کہ کفر بن جائے۔ منقول ہے وہ گدھا بھوک کا قیدی بن گیا، سوچا اگر مکر ہے ایک دم سے مردہ سمجھ لے، بھوک کے عذاب سے تو نجات پا جاؤں گا، اگر زندگی یہ ہے تو میں مردہ بہتر ہوں۔ گدھے نے اگرچہ پہلے توبہ کی اور قسم کھائی، انجام کار گدھے پن سے گڑبڑ بھی کر دی۔ لالچ اندھا اور احمق اور بے وقوف بنا دیتا ہے، احمقوں پر موت کو آسان کر دیتا ہے۔ گدھوں کی جان پر مرنا آسان ہے کیونکہ وہ ابدی جان کی رونق نہیں رکھتے ہیں، چونکہ وہ ابدی جان نہیں رکھتا بدبخت ہے، موت پر اس کی جرأت حماقت ہے۔ کوشش کر تاکہ تیری جان ابدی بن جائے، تاکہ موت کے دن تیرا توشہ ہو۔ اس کو رزق دینے والے پر بھروسہ نہ تھا جو اس پر غیب سے سخاوت کرتا تھا، اس کو اللہ کے فضل نے اب تک بے رزق کے نہیں رکھا، اگرچہ کبھی کبھی اس پر بھوک کو مسلط کر دیا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گدھے کی حرص صبر پر غالب آ گئی، روٹی کے عشق نے بہت سوں کو ہلاک کیا ہے۔ حدیث شریف ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی فقر قریب ہے کہ کفر بن جائے، یعنی انسان کا فقر اس کو کافر بنا دیتا ہے۔ گدھے نے سوچا اگر یہ لومڑی کا مکر ہی ہے اور میرے مارنے کی ترکیب ہے تو بھوک کے ذریعے بار بار کی موت سے ایک بار موت اچھی ہے۔ انسان کو اندھا بہرا بنا دیا ہے اور موت کو آسان کر دیتا ہے، جس طرح گدھے نے اپنی موت کو پسند کر لیا۔ احمقوں اور گدھوں کی زندگی ابدی نہیں ہے اور انسان شقاوت اور حماقت کی وجہ سے مرنا پسند کر لیتا ہے۔ انسان کو ابدی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس گدھے کو اللہ کی رزاقی کا یقین نہ تھا، جتنے دن زندہ رہا بغیر رزق کے زندہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی اس کو خدا کی رزاقی پر بھروسہ نہ تھا۔ خدا بھوک میں مبتلا کرتا ہے تو اس میں بھی بہت سی مصلحتیں ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان فضیلت جو و احتما، یعنی پرہیز اور بھوک کی فضیلت کے بیان میں۔ اگر بھوک نہ ہو دوسری سینکڑوں بیماریاں ہیضے کے بعد تجھ میں پیدا ہو جائیں گی۔ ان بیماریوں سے بھوک کی تکلیف زیادہ بہتر ہے، پاکیزگی کے اعتبار سے بھی، ہلکے پن کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی بھوک کی تکلیف بیماریوں سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ خصوصاً بھوک میں سینکڑوں فائدے اور ہنر ہیں۔ آگاہ بھوک خود دواؤں کی بادشاہ ہے، بھوک کو جان میں جگہ دے، اس کو ذلیل نہ سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بغیر بھوک کے اگر آدمی کھانا کھاتا ہے تو ہیضہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بھوک کی تکلیف اور بیماریوں کی تکلیف سے بہت بہتر ہے، اس میں جسم کی پاکیزگی اور ہلکا پن اور کارکردگی رہتی ہے، اور بھی اس میں بہت سے منافع ہیں۔ فاقے سے بہت سی بیماریاں خود دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سب بے مزہ بھوک کی وجہ سے خوش ذائقہ ہو گئے ہیں، تمام خوش مزہ بغیر بھوک کے مردود ہیں۔ ایک شخص جو کی روٹی کھا رہا تھا، سوال کرنے والے نے پوچھا تجھے اس کا شوق کیوں ہے؟ اس نے کہا جب بھوک صبر سے دوہری ہو جاتی ہے، میرے لیے جو کی روٹی حلوہ بن جاتی ہے تو میں کر سکتا ہوں کہ سب حلوہ کھاؤں، جب لامحالہ ضروری صبر کر لوں۔ بھوک ہر شخص کے قابو میں نہیں آتی ہے، کیونکہ گھاس کی یہ چراگاہ اندازے سے زیادہ ہے۔ بھوک خاصان خدا کو دی ہے تاکہ وہ بھوک سے شیر اور طاقتور بنے۔ بھوک ہر کمینے بھیکاری کو کب دیتے ہیں، چونکہ چارہ کم نہیں ہے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تو کھا، تو اسی کے لائق ہے، تو پانی کا پرند نہیں ہے، تو روٹی کا پرند ہے۔ تیرے دل میں روٹی کی فکر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، تیرے دل میں روٹی کے ذکر کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ اتنے سال کے بعد تجھے کیا ملا؟ مرنے کی بھوک تیرے جینے سے بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بھوک میں جو کی روٹی بھی پلاؤ قورمے کا مزہ دیتی ہے، بغیر بھوک کے لذیذ کھانے بھی بدمزہ معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے جواب دیا جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور وہ صبر سے کام لیتا ہے تو جو کی روٹی بھی حلوے کا مزہ دیتی ہے۔ میں بھوک لگا کر اور صبر سے کام لے کر جو کی روٹی کا حلوہ بنا لیتا ہوں۔ یہ بھوک وہ نعمت ہے جو ہر شخص کو میسر نہیں آتی، کیونکہ یہ دنیا وسیع چراگاہ ہے، اس میں انسان کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہے۔ بھوک صرف خاصان خدا کا حصہ ہے جس سے وہ روحانی شیر بن جاتے ہیں۔ ہر کمینہ گدھا کو بھوک کی نعمت عطا نہیں ہوتی،
اس کے لیے عام خوراک مہیا کر دی جاتی ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تو دریائے معرفت کا پرند نہیں ہے، روٹی کھانے والا پرند ہے، حریص پیٹو کھا پی کر مر جاتا ہے اور اس کی لا حاصل زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس زندگی سے بھوک کی موت بدرجہ بہتر ہے۔ ایک شیخ ایک مرید کے ساتھ اس شہر کی طرف جا رہے تھے جہاں قحط تھا۔ مرید روٹی کی حرص کی وجہ سے پریشان تھا۔ شیخ نے اس کی کیفیت منکشف ہو گئی تو شیخ نے اس کو نصیحت کی اور اس میں اپنے تصرف سے توکل کی طاقت پیدا کر دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت مریدے کے شیخ از حرص ضمیر او واقف شد او را نصیحت کرد بزبان او در ضمن نصیحت قوت توکل بخشیدش با امر حق عز و جل، یعنی اس مرید کی حکایت جس کے دل کی حرص سے شیخ واقف ہو گیا اور اس کو زبان سے نصیحت کی اور نصیحت کے دوران اللہ تعالی کے حکم سے اس کو توکل کی قوت بخش دی۔ شیخ ایک مرید کے ساتھ بغیر توقف کے روانہ ہوئے شہر کی جانب۔ وہاں روٹی کمیاب تھی۔ مرید کے فکر میں قحط اور بھوک کا خوف تھا جو غفلت کی وجہ سے ہر لمحہ بڑھ رہا تھا۔ شیخ باخبر تھے اور دل سے واقف تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، کب تک پریشانی میں رہے گا؟ تو روٹی کی فکر میں جلا جاتا ہے۔ تو نے میرے صبر اور توکل کی آنکھ بند کر لی ہے۔ تو ان پیارے ناز پروردوں میں سے نہیں ہے کہ تجھے بغیر اخروٹ اور منقع کے رکھیں۔ بھوک خاصان خدا کا رزق ہے، وہ تجھ جیسے احمق فقیر کے قابو میں کہاں ہے؟ تو مطمئن رہ، تو ان میں سے نہیں ہے کہ تو اس مطبخ میں بغیر روٹی کے ٹھہرے۔ ہمیشہ پیالہ پر پیالہ، روٹی پر روٹی ہے ان عام پیٹوؤں کے لیے۔ جب مرتا ہے روٹی آگے آگے جاتی ہے کہ بے سر و سامانی کے ڈر سے اپنے آپ کو مارا ہے۔ تو چلا، روٹی رہ گئی، کھڑا ہو لے لے، اے وہ کہ جس نے اپنے آپ کو پریشانی میں مار ڈالا۔ خبردار توکل کر، ہاتھ پاؤں نہ لرزا، تیرا رزق تجھ پر تجھ سے زیادہ عاشق ہے۔ وہ عاشق ہے اور آواز دے رہا ہے، ٹھہر ٹھہر، کیونکہ اے بےہودہ وہ تیری بے صبری کو جانتا ہے۔ اگر تجھے صبر ہوتا تو رزق آ جاتا، عاشقوں کی طرح اپنے آپ کو تجھ پر لا ڈالتا۔ بھوک کے ڈر سے یہ جاڑا اور بخار کیوں ہے؟ توکل میں پیٹ بھرا ہو کر زندہ رہ سکتے ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ شہر قحط زدہ تھا، روٹی گراں اور کمیاب تھی۔ خدا کی رزاقی کی غفلت سے تو روٹی کی فکر میں جل رہا ہے، تجھے خدا پر بھروسہ نہیں ہے، تو ان خاصان خدا میں سے نہیں ہے جن کو جو کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ تجھے لامحالہ دنیاوی غذا میسر آ جائے گی، دنیا داروں کے لیے بکثرت کھانا پینا موجود ہے۔ جب مر جاتا ہے تو بھی روٹی آگے آگے جاتی ہے جو قبرستان میں غریبوں کو تقسیم کر دی جاتی ہے، اور وہ روٹی مردے سے کہتی ہے کہ تو روٹی کی فکر میں مرا ہے، اٹھ اب روٹی لے لے۔ شیخ نے مرید سے کہا، انسان رزق کا اتنا عاشق نہیں ہے جتنا رزق انسان کا عاشق ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، لہذا لامحالہ رزق انسان کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچتا ہے۔ رزق انسان پر عاشق ہے اور وہ اس کو کہتا ہے، ٹھہر جا، میں تیرے پاس پہنچتا ہوں، کیونکہ وہ انسان کی بے صبری کو جانتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔